الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فقد الله فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. صاحب صدر گرامی قدر واجب الاحترام حضرت قبلہ پیر سید محمد نظر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت استاذ العلماء علامہ محمد یوسف صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اس سورہ اخلاص کے بارے میں پچھلی نشست میں بھی چند گزارشات پیش کی تھیں. آج بھی اسی کی مناسبت سے کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. دعا فرمائے اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم اعلان فرماؤ هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے ذات کے لحاظ سے، صفات کمال کے لحاظ سے اور صفات جمال اور صفات جلال کے لحاظ سے. عبادت کے اندر یکتا ہے کہ صرف وہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے. اور جو لوگ دوسروں کی پوجا پاٹ اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ بھی ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ کارخانہ کائنات میں حصے دار ہیں، شریک ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے اس نظام کے چلانے میں کسی کے تعاون کی، اعانت کی محتاجی نہیں ہے، اور صمدیت اور بے نیازی اسی کا ہی حصہ ہے اور اسی کی ذات میں منحصر ہے. اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی حقیقت میں بعض ہستیوں کو شریک کر رکھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، حضرت مریم کو اللہ رب العزت کی زوجہ تسلیم کیا، ملائکہ کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں فرض کیا، تو ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر اور اس کے مشابہ اور اس کے مناسب ہے. تو یہ اعلان نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لوگوں کے سامنے کیا جو اللہ رب العزت کے گھر میں 360 غیر اللہ رکھ کر سجا کر ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے. صرف یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت آپ نہیں کرتے تھے بلکہ کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں سجدہ ریز ہوتے اور چہرے و دعا گاتے، جبین ناز کو زمین نیاز پہ رکھتے، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس ادائے نیاز کو ناپسند کرتے ہوئے
اس طرح بکواس کرتے کہ اگر ہم نے اب تمہیں دیکھا اس طرح سجدہ کرتے ہوئے تو ہم تمہاری گردن توڑ دیں گے، لہذا اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ تو وہ اللہ رب العزت کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ پوجا کرنے بھی نہیں دیتے تھے، اور ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ پھر اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں گے۔ وہ غائب خدا ہے، اس کی پوجا کے ہم قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کی پوجا کریں گے اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی اس لیے پوجا پاٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے یہ سلسلہ چلا اور آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور اب بھی آپ کا دور ہے، اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے اور دوسری چیزوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کائنات میں مؤثر سمجھا جا رہا ہے، اور ان کی اس بنا پر عبادت کی جاتی ہے اور ان کے سامنے عجز اور نیاز کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اتنا باطل مذہب، جھوٹا مذہب، بے بنیاد مذہب کہ ان بے جان مجسموں کو خدا مانا جائے، اور پھر اتنا قدیم بھی ہو، اور بڑے بڑے عقلاء، حکماء اور فلاسفر جو ہیں وہ اس کے اندر گرفتار بھی ہوں اور اس کے قائل بھی ہوں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو صرف عبادت خداوندی کے اندر ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے، نہ ان کی عبادت مقصود تھی، نہ ان کو خدا سمجھا جاتا تھا، صرف ان کی موجودگی سے فائدہ یہ اٹھانا مقصود تھا کہ عبادت کے اندر ذوق شوق پیدا ہو جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے یا بعض روایات کے مطابق خود حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 فرزند تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ تو ان کا اپنا اپنا ایک حلقہ تھا، خانقاہ تھی، وہاں یہ شیخ تھے، بزرگ تھے، لوگ ان کے نیاز مند تھے، ان کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کی عبادات کیا کرتے تھے۔ جب ان کا یکے بعد دیگرے وصال ہوتا چلا گیا تو جو ان کے مریدین، معتقدین اور محبین تھے، ان کو ان کی عدم موجودگی میں عبادات کے اندر وہ ذوق، شوق، یکسوئی، یکجہتی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس لیے پریشان تھے کہ ہمارا وہ ذوق شوق ختم ہو گیا جو ان مقبولان بارگاہ کی معیت میں عبادت کے اندر حاصل ہوتا تھا، اب کریں تو کیا کریں؟ تو شیطان لعین نے بشری روپ میں ان کے سامنے آ کر یہ مشورہ دیا کہ اللہ والے مرتے تو ہے نہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ان کے مجسمے بنا لیے جائے، وہی لباس ان کو پہنا دیے جائے، اور ان کو تم اپنے درمیان کھڑا کر لو اور اللہ رب العزت کی عبادت یہ سمجھ کے کرو کہ وہ ہمارے اندر موجود ہے، تو تمہیں ذوق شوق حاصل ہوتا رہے گا۔ تو شیطان کی یہ صلاح، یہ مشورہ، یہ رائے ان کو پسند آ گئی، تو شیطان نے ایک قدم آگے بڑھایا کہ میں مسجد کے محراب میں تمہیں وہ مجسمے بنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس سے نفرت کا اظہار کیا کہ ہم نے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، ان کی تھوڑی عبادت کرنی ہے، وہ تو ہمارے معبود نہیں ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف، اس کی عبادت کی طرف ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، ہم نے ان کو تو معبود نہیں مانا ہوا، اس لیے محراب میں کیسے ان کے مجسمے رکھیں؟ کہا چلو کوئی بات نہیں، پچھلی طرف بنا دیتے ہیں۔ بہرحال ان کی اجازت سے شیطان لعین نے ان کی صورتوں پر، شکلوں پر مجسمے تیار کیے، وہی لباس، وہی دستاریں ان کے سروں پہ سجا دی گئیں، اور یہ ایک تصور قائم کیا گیا کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس طرح عبادات کے اندر جو اللہ رب العزت کے ساتھ مختص تھیں، ایک طرح کا ذوق شوق دوبارہ ان لوگوں کو حاصل ہونے لگ گیا۔ اب جو زمانہ گزرتا گیا، نسلیں بدلتی چلی گئیں، عبادات خداوندی کے اندر
تکاسل، سستی، غفلت یہ چیزیں نمودار ہونے لگی تو پھر ان مجسموں کے بارے نظریات جو ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی آتی چلی گئی۔ ایک کھیپ وہ آئی جنہوں نے اللہ کی عبادت بھی کرنی شروع کی، ساتھ ہی جاتے وقت آتے وقت ان کی دستبوسی بھی کر لیتے۔ پھر وہ دور گزر گیا اور لوگ آئے تو اللہ کی عبادت بھی کرتے، ساتھ جاتے ہوئے آتے ہوئے ان کے پاؤں بھی چوم لیتے۔ پھر وہ دور آیا کہ ان کو سجدے کر لیتے، ادھر اللہ کو سجدہ کر لیتے، ادھر وہاں سجدہ کر لیتے۔ پھر وہ دور آیا کہ اللہ کی عبادت کلیتاً موقوف ہو گئی اور انہی کو معبود سمجھ لیا گیا اور ان کی پوجا پاٹ جو ہے وہ شروع کر لی گئی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے تو اس وقت ان 5 کو ایک ولایت کے درجے سے اٹھا کے الوہیت کے درجے پر پہنچایا جا چکا تھا اور لوگ ان کو خدا سمجھ کر ان کی پوجا پاٹ کے اندر مصروف اور مشغول ہو چکے تھے۔ 950 سال طوفان سے پہلے تبلیغ فرمائی، طوفان کے بعد آپ نے 70 سال یا 200 سال یا 300 سال مختلف روایات ہیں آپ نے تبلیغ فرمائی۔ تو بہرحال طوفان سے پہلے جو لوگ ان کے پجاری تھے انہوں نے ضد اس قدر اختیار کی کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سوان ولا یغوث ویعوق ونسرا، تو اپنے بیٹوں کو پوتوں کو لا کے ان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے کہتے کہ اس کی بات بالکل مت مانیو، ان خداؤں کی خدائی پہ قائم رہیو اور ان کی پوجا پاٹ میں مصروف رہیو۔ اس طرح پر یہ سلسلہ شروع رہا۔ سب سے پہلے عملی طور پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تحس نحس کیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا عملی طور پر پرچم بلند کیا اور ان کے خلاف جہاد کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آپ کے دور میں ان بتوں کی پوجا پاٹ کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش بھی جاری تھی، آگ کی پرستش بھی جاری تھی، اور نمرود بھی اپنی ربوبیت کے دعوے کیے ہوئے تھا۔ تو شرک کا ایک بہت بڑا وسیع پروگرام چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس ماحول کے اندر آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اپنے مربی، اپنے چچا، ہماری تحقیق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اتباع میں یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ حقیقی آذر نہیں ہیں بلکہ یہ چچے ہیں، پرورش کرنے والے وہ تھے۔ تو پہلے آپ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا، تو کیا کرتا ہے، ان بتوں کو تو نے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین، میں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اپنے گھر سے اس سلسلے کا آغاز کیا، بتوں کے خلاف تبلیغ فرمائی، تقریر کی اور باپ کو اس بے فائدہ کام، بے مقصد کام سے روکا۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابا یہ کیا کرتے ہیں، نہ دیکھنے کے قابل، نہ سننے کے اہل، نہیں تیری کوئی تکلیف دور کرنے کے قابل، تو کیا کرتا ہے، ان کی کیوں پوجا کرتا ہے؟ باپ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں تھا کہ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ، اے ابراہیم اگر تو اس تبلیغ سے، اس تقریر سے باز نہ آیا تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنسار کر دوں گا اور پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، لہذا تو اس قسم کی تقریر سے اور میرے ان خداؤں کی توہین سے باز آ جا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام باز نہیں آئے اور ہر طرح کی معبود بننے والی جھوٹی شخصیت تھی اس کے خلاف علم جہاد کو بلند فرمایا۔ سب سے پہلے تقریری رنگ میں ستارے، چاند، سورج کے خلاف آپ نے ان لوگوں کو لاجواب کیا جن کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا،
جب رات چھائی اور ستارہ چمکتا ہوا دیکھا جو مغرب سے سب سے پہلے نمودار ہوتا ہے اور بڑا روشن ہوتا ہے، یہ چمکتے ہوئے دیکھا تو میں ہاذا ربی، کیا بقول تمہارے یہ میرا رب ہے؟ میری تخلیق، میری تربیت، میری پرورش، میرا اپنے کمالات نوعیت تک پہنچنا، یہ سارا اس کا مرہون منت ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، چھپ گیا، تو اللہ احب الآفلین، یہ تو ڈوبنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی اہلیت صلاحیت ان میں نہیں ہے، تو پتہ چلتا ہے یہ کسی اور کے قبضہ قدرت میں ہیں، کسی اور کے دست تصرف میں ہیں، تو پھر اسے چھوڑ کے ان کی پوجا کیوں کی جائے؟ پھر چاند طلوع ہوا، وہ اس سے بھی بڑا تھا، روشن تھا، میں ہاذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ بقول تمہارے فضا میں شما، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو فرمایا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر مجھے میرا رب ہدایت عطا نہیں کرے گا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم گمراہ ہو جو ان ڈوبنے والوں کی پوجا اور پرستش کیا کرتے ہو، تو میں تم گمراہوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغا، جب سورج کو چمکتے دمکتے دیکھا اور اس کو اپنی کرنیں پھیلاتے دیکھا، اس کی ذوفشانیوں کو دیکھا، تو میں ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن پھر وہ بھی ڈوب گیا، اس کی دوپہر ہوئی، پھر ظہر ہوئی، پھر عصر ہوئی، پھر شام ہوئی، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو اس وقت کیا فرمایا کہ میں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور وہی مجھے اس ظالم قوم سے نجات اور خلاصی عطا کرے گا۔ اس طرح دلائل کی زبان استعمال کر کے ان کو سمجھایا کہ یہ تارے، یہ چاند، یہ سورج اس قابل نہیں ہے کہ ان کی پرستش کی جائے، بلکہ پرستش اور پوجا کے لائق ہے تو وہ ذات ہے جو ان پر غالب ہے، جس کے قبضہ قدرت کے اندر یہ مقہور اور مغلوب ہیں۔ عبادت اور پرستش کے لائق صرف وہ ہے۔ نمرود کے ساتھ بھی تقریری مباحثہ کرتے ہوئے کہا کہ تو ایک خوراکی کیڑا ہے، پانی کا محتاج ہے، روٹی کا محتاج ہے، اگر کھا پی لے اور فضلہ تیرا باہر نہ جائے تو تو مرنے کو آئے، تو تو اس فضلے کے خروج کا محتاج ہے، تو کیا ایسی ذات خدا ہو سکتی ہے؟ اس لیے تیرا ربوبیت اور خدائی دعویٰ یہ جھوٹ ہے، باطل ہے۔ اس نے پوچھا پھر تیرا رب کون ہے جس کی طرف تو بلاتا ہے؟ ذرا اس کی تعریف کرو، پہچان کراؤ۔ تو آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ مارنا اس کے ہاتھ میں ہے، جلانا اس کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات کا وہ مالک ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ بادشاہ ہوتے ہیں ان کی عقل، ان کی فکر وہ کسی اور کے تابع ہوتی ہے۔ کوئی بڑا بے وقوف ہو تو یہی کہہ دیا جاتا ہے بڑا بادشاہ ہے۔ ادب احترام اسی میں ہوتا ہے کہ یہ نہ کہا جناب بڑے ہی بے وقوف ہو، یہ بے وقوفوں کے سردار ہو، یوں ہی کہہ دیا آپ بڑے بادشاہ ہو۔ تو وہ بڑا ہی بادشاہ تھا، اس نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ دو قیدی قید خانے سے منگوا لیے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو رہا کر دیا۔ تو کہا دیکھ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اب اس کو کون سمجھائے کہ الو تو نے کب اسے زندہ کیا؟ یہ تو پہلے سے زندہ موجود تھا، تو نے اسے قید کیا ہوا تھا تو زندہ نہیں تھا، پیدا نہیں ہو چکا تھا، موجود نہیں تھا، تو قید تو نے کسے کیا؟ کسی جرم کی پاداش میں، کسی غلط فعل کی سزا کے طور پر تو نے اسے پابند کیا ہوا تھا، تو یہ زندہ نہیں تھا تو قیدی کیوں بناؤں گا؟ تو زندہ تو پہلے سے تھا، تو نے اسے زندہ کب کیا؟ جب دیکھا بڑا ہی احمق ہے اور احمقوں کا سردار ہے، تو آپ نے ایک اور دلیل واضح ترین ذکر کی تاکہ اس میں اس کے لیے کوئی ہیرا پھیری کی گنجائش ہی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو سورج مغرب سے چڑھا کے دکھا دے۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اگر تو بھی رب ہے، اتنا ان پاور ہے، طاقتور ہے، تو پھر مغرب سے تو سورج کو چڑھا کے دیکھ۔ فبہت الذی کفر، تو وہ مبہوت ہو گیا
اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ مناظرے کی جو صورت ہوتی ہے اس میں ایک دلیل دے کے اگر مناظر اس سے پیچھے ہٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا دلیل غلط تھی، کمزور تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل پہلے دی، اسے چھوڑ کے دوسری دلیل کی طرف منتقل ہوئے۔ تو علم مناظرہ کی روح سے اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلی دلیل ناتمام تھی، واقعی اس پر اعتراض ٹھیک تھا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پر صرف یہ ہے کہ جس سے واسطہ پڑ رہا ہے وہ عقل سے بالکل خالی ہے، اس لیے اس کو ایسی واضح ترین دلیل دینی چاہیے جس کا توڑ اس کے پاس بظاہر بھی کوئی نہ ہو، اس لیے آپ نے دوسری دلیل ذکر فرمائی۔ یہ نہیں کہ اگلی میں کوئی کمزوری ظاہر ہوئی۔ ربی الذی یحیی و یمیت، وہ اپنی جگہ اٹل دلیل ہے، ہر ایک کی موت، ہر ایک کی حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور وہ مارنا چاہے تو کوئی زندہ رکھ نہیں سکتا۔ تو لہذا وہ دلیل اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اسی طرح کئی واقعات اس قسم کے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے ایک مخالف کو بازوؤں سے پکڑ لیا اور تیسرے آدمی کو کہا قریب سے کھڑے ہو گئے اس پہ فائر کر، مگر وہ قمیص کے اوپر سے گولی سرک گئی اور وہ زندہ سلامت رہ گئی۔ تو لہذا موت حیات اللہ رب العزت کی دست قدرت میں ہے، لیکن وہ یہ بات سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ اتنی واضح سی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قیدی کو تو نے زندہ کیسے کیا، تو پہلے سے زندہ ہے۔ اس لیے عدول فرمایا تاکہ واضح سے ایک واضح ترین دلیل جو ہے وہ ذکر کی جائے، جس پر یہ بے وقوفی کے باوجود بھی کوئی اعتراض نہ کر سکے، کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو چڑھاتا ہے، تو بھی اگر رب ہے تو مغرب سے سورج کو ظاہر کر۔ وہ مبہوت ہو گیا اور لاجواب ہو گیا۔ تو یہ تو تقریری طور پر مباحثے ہوئے۔ بالآخر آپ نے عملی طور پر ان جھوٹے خداؤں کے خلاف عالم توحید بلند کیا۔ وہ آگ بھی پوجتے تھے، بت بھی پوجتے تھے، تو آپ نے عملی طور پر آگ کو بھی بے اثر ثابت کیا اور بتوں کو بھی بے اثر ثابت کیا۔ بت پرستوں کا میلہ تھا، انہوں نے دعوت دی، آئیے اپنا مذہب بھی تم نے دیکھا، کچھ بے کشش، جذب شیرینی سے محروم، رونق اور میلے ٹھیلے سے محروم، آؤ ہمارا مذہب بھی دیکھو، اس میں کیسی کشش، کیسی جاذبیت، کس طرح کی اس میں رونقیں بہاریں ہیں، تو آؤ ہمارے ساتھ ہمارے میلے میں۔ آپ نے کہا انی سقیم، میں بیمار۔ انہوں نے سمجھا جسمانی بیماری ہے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں تم سے روحانی طور پر بیمار ہوں، تمہاری یہ حرکتیں دیکھ دیکھ کے میں بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں، یہ آپ کا مطلب تھا۔ آپ نہ گئے، اور دل میں کیا تھا؟ تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے بتوں کو تہس نہس کروں گا، تم ادھر جاؤ، میں تمہارے خداؤں سے نمٹوں گا۔ ادھر چلے گئے، پیشہ لیا، بت خانے میں تشریف لے گئے، دیکھا تو بتوں کے سامنے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں مٹھائیوں کے۔ وہ اس لیے رکھ گئے تھے کہ ذرا یہ دم ہو جائیں، بابرکت ہو جائیں، ہم واپس آئیں گے تو پھر یہ بابرکت کھانا لے کے آپس میں تقسیم کریں گے، کھائیں گے۔ تو وہ جب واپس آنے والے تھے تو اتنے میں آپ نے یہ کام تمام کر لیا، ان سب کو تہس نہس کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جو بڑا ہے اس کے کندھے پر اس تیشے کو رکھا اور تشریف لے گئے۔ اب جو ہی وہ واپس آئے تو دیکھا بت خانے میں تباہی آ چکی ہے اور ان کے سارے جھوٹے خدا جو ہیں ان کا صفایا ہو چکا ہے۔ تو پکار اٹھے، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے بھی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بڑا ہی ظالم ہے اور ظالموں میں سے ہے۔ تو ان کو انہوں نے الہ کہا ہے، خدا کہا ہے، قبلہ توجہ نہیں کہا ہے، تصاویر نہیں کہا کہ ہمارے پیروں کی، ہمارے بزرگوں کی تصویروں کی کسی نے بڑی بے ادبی کر دی ہے۔ آلیہ کا لفظ بولا ہے، من فعل ھذا بآلہتنا، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بڑا ہی کو ظالم ہے اور ظالموں میں سے ہے۔ اب کون ہو جس نے یہ حرکت کی ہو؟ یہاں تو پورا ملک جو ہے ان بتوں کا پجاری ہے،
ان کی عظمتوں کا قائل ہے، ان کے نفع اور نقصان اور تاثیرات اور تدبیرات کا معترف ہے، تو کون ہو جس نے یہ حرکت کی ہے؟ تو بعض نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک جوان جسے ابراہیم ابراہیم کہہ کے پکارتے ہیں، وہ ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہو نہ ہو یہ اس کی کارستانی ہو، اس کی کاروائی ہو۔ دوسروں نے کہا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، کسی نے آتے دیکھا ہوگا ادھر، کسی نے جاتے دیکھا ہوگا، کھوج مل جائے گا، سراغ مل جائے گا، اتا پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑ کے لایا گیا تو پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ ایک ذات ایک طرف ہے، ساری مملکت کے باسی اور سربراہ دوسری طرف ہے، مگر یہ جرت اللہ نے ان کو دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈرایا بھی تھا کہ ہمارے بت تمہیں تباہ کر کے رکھ دیں گے، جو بھی ان کے ساتھ ٹکر لیتا ہے یہ نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں، لہذا خبردار ان کے خلاف ایسی باتیں مت کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو فرماتے عجیب بات ہے، میرے خدا کے ساتھ تم ان کو شریک ٹھہراؤ تو میرے خدا سے تم نہ ڈرو، تو پھر میں تمہارے خداؤں سے کیوں کر ڈروں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری حفاظت تمہارے یہ خدا کرتے ہیں تو میرا بھی عقیدہ یہ ہے کہ میری حفاظت میرا وہ خدا کرے گا۔ کیف اخاف ما تشرکون بہ، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں، جبکہ تم لا تخافون ما اشرکتم بہ ما انزل اللہ بہ من سلطان، جس چیز کی کوئی سند کوئی دلیل اللہ رب العزت نے نازل نہیں کی ان کو تم نے اللہ کا شریک بنا کے پوجا شروع کر لی، تو تم نہ ڈرو میرے خدا سے، میں تمہارے خداؤں سے کیوں ڈروں؟ اللہ رب العزت میری حفاظت کرے گا۔ تو وہ ایک ذات بڑی جرت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ، دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان کفار کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، معذرت نہیں کی، معافی نہیں مانگی، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، چلو بھول چوک ہو گئی، نہیں، ساری مملکت ایک طرف ہے، وہ اکیلی ذات ایک طرف ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے وہ ان کے اعتقاد پر الٹا ہٹ کر رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں۔ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، نظر ظاہر میں قتل کے آلے جس کے پاس ملے قاتل وہی ہوتا ہے، تو جب بڑے خدا کے پاس آلہ قتل موجود ہے تو تم اسی کو پکڑو، اس بڑے نے ان کو چھوٹوں کو مارا ہے، ختم کیا ہے، یا پھر اس سے کہو کہ کوئی عطا پتہ بتلائے کہ وہ کون تھا جو یہ کاروائی کر کے گیا ہے، فسالوہم، ان سے پوچھ لیجئے۔ اب ایک تو ان کے خداؤں کا بیڑا غرق کیا، ان کو تہس نہس کیا، دوسرا ان کے عقیدے پر، ان کی سوچ پر، ان کی عقل پر، فکر پر چوٹ کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے کی کارروائی ہے، نہیں تو پوچھ لو ان سے کس نے تمہیں مارا، یا بڑے کو کہو بتلا۔ جس کے گھر چوری کا مال مل جائے تو اس سے یہی کہا جائے گا تو چور ہے، نہیں تو جو تیرے گھر رکھ گیا ہے اس کی نشاندہی کر، پکڑاؤ اسے۔ لوگ کھوج نکالتے ہیں تو جانور کسان کا جس ڈیرے پہ چلا جائے اس کا کھرا، اس کا قدم وہاں محسوس ہو، اسی کو چور سمجھا جاتا ہے کہ یا چور پکڑا یا تو چور ہے۔ تو بہرحال جب آلہ قتل بڑے کے پاس ہے تو فرمایا کہ یہ قاتل ہے، یا پھر اس سے پوچھو، ان سے پوچھو جو مارے گئے کہ تمہیں کس نے مارا ہے، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لیجئے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کیا کریں، کیا جواب دیں ان کو، منہ گریبان میں لگ گئے، منہ لٹک گئے، ہوش پھر گئے، عقل گم ہو گئی، اس سوال کا کیا جواب دیں، الٹا یہ ہم پہ چوٹ کر رہا ہے۔ بڑی دیر سوچ فکر کے بعد کہا قد علمت ما هؤلاء ينطقون، یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ یہ بولتے تو ہیں ہی نہیں، بول تو نہیں سکتے،
آپ نے فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر اور اللہ رب العزت کے علاوہ ان کی تم پوجا کرتے ہو، ان سب پر افسوس ہے، عابدوں پر بھی معبودوں پر بھی افسوس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب ان کے پاس اور کوئی جواب نہ تھا، سوچا تو کیا سوچا، قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا، ان کے لیے چار دیواری بناؤ، ایک مربع میل کے اندر تندور بنایا گیا، لکڑیوں سے بھرا گیا، آگ لگائی گئی، منجنیق میں رکھ کے ان کو اندر پھینکنے کی تیاری کی گئی، کیوں حرکوہو وانصروا آلہتکم، ان کو جلا کے ان کی ہڈیوں کو راکھ بنا کے اپنے خداؤں کی امداد کرو کہ ان کی توہین انہوں نے کیوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بے چارگی، بے بسی تو ان پہ واضح کر دی عملی طور پر کہ تمہارے خداؤں نے میرا کیا بگاڑا، میں نے سب کو ختم کیا، نیست و نابود کیا، میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اب ان کے اور معبود کی باری تھی آگ کی، کہ آگ میں سے جلا کے بھسم کر دو، تو اب اس معبود کو عملی طور پر آپ بے اثر کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران جس طرح کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، اپنے علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ رکھ کے اس آگ کے اندر چھونکنے کا پروگرام بنایا گیا تو عالم بالا کے اندر ایک زلزلہ آ گیا، فرشتے حیران اور ششدر رہ گئے کہ خدایا ایک تیرا بندہ ہے اور اسے صرف اس جرم میں لا الہ الا اللہ اور تیری احدیت اور وحدانیت کا پرچار کیوں کرتا ہے، اس جرم میں اس کو آگ کے اندر جھونکا جا رہا ہے، اجازت ہو ہم اس کی امداد کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ امداد لیتے ہیں۔ چنانچہ ہواؤں کے فرشتے، بارشوں کے فرشتے، زمین کے موکل فرشتے یہ حاضر ہوتے رہے، اجازت دو ہم آگ اڑا کے نمرودیوں کے گھر جلا دیں، یہاں نہ چنگاری رہے نہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ بارش کا فرشتہ آتا ہے، اجازت دو میں می برسا کے آگ ختم کر دوں، نہ کوئی چنگاری رہے نہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ زمین کا موکل فرشتہ آتا ہے، اجازت دو میں زمین پھاڑ کے آگ کو اندر دھنسا دوں، نہ کوئی چنگاری ہوئے زمین پہ رہے نہ تمہیں تکلیف پہنچے، مگر آپ فرماتے ہیں نہیں، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شکریہ مہربانی، تمہاری اس پیشکش کا اعتراف کرتا ہوں، تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن تمہاری امداد کی ضرورت نہیں۔ آخر میں جبریل امین علیہ السلام پکارتے ہیں یا خلیلو حل لک من حاجت، اے اللہ کے دوست کوئی میرے لائق خدمت ہو تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کا جواب کیا تھا، اما الیک فلا، تیری طرف کوئی محتاجی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بارگاہ میں تو محتاجی ہے نا، اس سے تو بے نیاز کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعائی کر دو۔ تو کیا فرمایا، علمہ بحالی حسبی ان سوالی، وہ جب دیکھ رہا ہے تو مجھے ہاتھ اٹھا کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے، وہ میرے دشمنوں کے منصوبے پروگرام سن رہا ہے، مجھے سنانے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے وہ بچائے تو اس کی مرضی، جلائے تو اس کی مرضی، میں اپنے لیے کوئی فکر کرتا ہی نہیں، کیونکہ میں اس جسم کو نہ اپنا ملک سمجھتا ہوں نہ اپنا ملک سمجھتا ہوں، یہ ملک بھی اسی کا ہے ملک بھی اسی کا ہے، بچائے تو مرضی جلائے تو مرضی۔ اما الیک فلا، تیری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے یا ہوتا رہتا ہے کہ اگر وہ غیر سے مدد لیتے تو شرک ہو جاتا، لہذا شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ امداد ٹھکرا دی تھی، تو کیا اللہ سے دعا کرتے پھر بھی شرک ہو جاتا؟ فرشتوں سے امداد لیتے تو شرک ہوتا یا نہ ہوتا، چھوڑو اسے، کیا اللہ رب العزت سے دعا کرتے پھر بھی شرک ہو جاتا؟ وہ دعا کے بھی روادار نہیں۔ تو پتہ چلا یہاں شرک کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر شرک کا مسئلہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کر سکتے، تو کیا تمام نبیوں کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے؟ بدر کے اندر 5000 فرشتے آئے امداد دینے کے لیے، آپ نے لے لی کہ کوئی نہیں؟ ایک بڑا تیز چھونکا آیا، ہوا کا بڑی گرد و غبار اڑی،
صحابہ حیران ہوئے کہ کیسی گرد و غبار ہے اور کیسا جھونکا ہے، ادھر ادھر تو آندھی کوئی نہیں، یہیں صرف کیوں آئی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل ہیں جو 1000 کا دستہ لے کے فرشتوں کا تمہاری مدد کے لیے پہنچے ہیں۔ پھر ہوا کا تیز جھونکا آیا، گرد و غبار اڑی تو فرمایا کہ میکائیل ہیں 1000 فرشتے کا دستہ لے کر وہ تمہاری امداد کو پہنچے۔ پھر اسی طرح تیز جھونکا آیا تو فرمایا یہ حضرت اسرافیل ہیں جو 1000 کا دستہ لے کر تمہاری مدد کے لیے پہنچے۔ بالآخر 2000 اور بھیج کے 5000 کی تعداد پوری کر دی گئی۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ تو صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ السلام مدد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ نے فرشتے بھیج دیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے مدد لے لی۔ تو اگر ملائکہ سے مدد لینا شرک ہے تو کیا نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کر دیا؟ لہذا یہ شرک کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس بات پہ بھی غور کرو کہ جو ابراہیم علیہ السلام یہاں مدد نہیں لے رہے تھے، فرشتوں سے بھی اللہ سے دعا بھی نہیں کر رہے تھے، وہی ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی منت کر کے آپ کے لواء الحمد کے نیچے جگہ حاصل کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، قیامت کے دن جس میرے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے تم کھڑے ہوگے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی منتوں ساری کر کے مجھ سے اس جھنڈے کے نیچے جگہ حاصل کریں گے کہ میں تمہارا دادا، میں نے تمہارے لیے کعبہ بنایا، میں نے تمہارے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، میں نے اس کا گھر بنایا، اجرت لینی تھی، انعام لینا تھا، اتنی بڑی عظیم ہستی کا محل بنایا، کوٹھی بنائی، تو اس سے اجرت بھی لینی تھی، انعام بھی لینا تھا، لیکن نہ اجرت لی نہ کوئی اور انعام لیا۔ اگر کوئی چیز طلب کی تو تمہاری ذات طلب کی، تو اس دعا مانگنے کا واسطہ مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ دے دو، کعبہ بنانے کا واسطہ مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ دے دو، اور دادا ہونے کا واسطہ مجھے اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ دے دو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 3 دعائیں مانگنے کا حق دیا۔ تفصیل عرض کر دوں، آپ پر قرآن نازل ہوا، ایک قرات پر پڑھنے کی اجازت ملی، آپ نے قرآن واپس کر دیا۔ حوّن علی امتی، خدایا میری امت کے لیے آسانی پیدا فرما۔ ایک قرات پر سارے متفق نہیں ہو سکتے، جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کئی اڑے کے لفظ جو ہے وہ نہیں بول سکتے، کئی رے کو اڑے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، کئی شین کو سین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ شمع بزم نبوت پہ لاکھوں سلام کی بجائے سمے بجم نبوت پہ لاکھوں سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ نلکا ہے تو اسے نڑکا کہہ دیتے ہیں۔ تو ایک لفظ ہر زبان پہ جاری نہیں ہو سکتا، تو اس لیے عرض کیا حوّن علی امتی، میری امت کے لیے سہولت پیدا فرما۔ جبریل امین کو فرمایا قرآن واپس لے جاؤ اور اللہ سے عرض کرو کہ میری امت کے لیے سہولت پیدا فرما۔ اللہ نے جبریل کو پھر بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو 2 قراتوں پر پڑھنے۔ آپ نے پھر قرآن واپس کر دیا کہ لے جا اور اللہ رب العزت سے عرض کرو حوّن علی امتی اور آسانی پیدا فرماؤ۔ اللہ نے پھر بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو 3 قراتوں پر پڑھنے کی اجازت۔ آپ نے پھر واپس کر دیا اور کہا کہ ابھی بھی مطلوبہ سہولت حاصل نہیں ہوئی، میری امت کے یہاں عرب کے قبائل 7 ہیں، اس لیے یہ 3 قراتیں جو ہیں کافی نہیں ہیں۔ تو جبریل امین واپس لے گئے قرآن، اللہ رب العزت نے پھر اجازت دی کہ 7 قراتوں پر پڑھنے کی اجازت۔ یہ تو مطالبہ تھا، پورا ہو گیا۔ ساتھ ایک اور اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام پر انعام فرمایا کہ میرے محبوب تمہیں 3 مرتبہ قرآن لوٹانے کی تکلیف اٹھانی پڑی ہے، اس کا بدلہ ہم یہ دیتے ہیں کہ 3 دعائیں جو بھی مانگو ان کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ضرور قبول۔ یہ مقام نبوت ہے کہ بجائے اس کے کہ اللہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا، تم کون ہوتے ہو قرآن واپس کرنے والے؟ میں نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا، تم ڈاکیے ہو، چٹھی رسان ہو، تم میرا پیغام ان کو پہنچا دو، تم واپس کرنے والے کون ہو؟
بجائے اس کے کہ کوئی زجر توبیخ ہوتی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی، بار بار لوٹانے کے باوجود کوئی ناراضگی، کوئی زجر توبیخ نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ بھی پورا کیا گیا اور انعام بھی یہ دیا گیا کہ 3 مرتبہ تمہیں قرآن لوٹانے کی تکلیف کرنی پڑی، اس کا بدلہ ہم یہ دیتے ہیں کہ 3 دعائیں جو مرضی ہو مانگو وہ تینوں قبول کی جائیں۔ اس کریم رحیم نبی نے نہ اپنی ذات کے لیے کوئی دعا مانگی، نہ اپنی اولاد کے لیے کوئی دعا مانگی۔ اگر 2 دعائیں یہاں مانگی تو بھی امت کے لیے، اور تیسری بچا کے رکھی ہے تو بھی اللہ رب العزت کی مخلوق کے لیے بچا کے رکھی۔ 2 دعائیں جو یہاں مانگی کیا ہے؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، خدایا میری امت کے کبیرے گناہ معاف فرما، خدایا میری امت کے صغیرے گناہ معاف فرما۔ 2 دعائیں یہ استعمال ہوئی امت کے لیے۔ تیسری دعا کے لیے فرمایا اخرت ثالثتا لیوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے بچا کے رکھی ہے جب اللہ کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ مخلوق کے سردار جو ہے مجھ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی میرے در پر سوالی بن کے آئیں گے، تو تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے بچا لی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کو بھی اپنے انجام کا پتہ نہیں ہوتا، جس طرح ہمیں نہیں ہوتا، انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ عام حکم ہے، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا بأی ارض تموت، یہ عام ہے، لیکن یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ عوام کا حکم اور ہے اور خاصان بارگاہ کا حکم جو ہے وہ اور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو صرف یہ نہیں پتا کہ میں نجات پاؤں گا، بلکہ یہ بھی پتا ہے کہ اہل معاشر کی نجات اللہ میرے ہاتھ میں۔ اس لیے آپ یہیں سے انتظام کر کے جا رہے ہیں، اور کسی نے انتظام کرنا کوئی نہیں، اگر میں بھی نہ کروں گا تو پھر محشر والوں کا پرسان حال کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ میں نے تیسری دعا کو بچا لیا ہے اس دن کے لیے جب اللہ کی ساری مخلوق میرے در پہ سوالی بن کے آ رہی ہو، حتیٰ ابراہیم، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے در پہ سوالی بن کے آئیں گے۔ تو جو آج اللہ رب العزت سے سوال کرنے کے روادار نہیں ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوالی بن کے کیوں آئیں گے؟ پتا چلا یہ مقام تھا امتحان کا۔ امتحان کے کمرے میں کسی کو پرچی بھیجو، کیا کہتے اسے، بوٹی، کوئی بوٹی بھیجو، تو وہ پکڑا گیا تو 5 سال کے لیے نااہل یا ہمیشہ کے لیے نااہل، لیکن اس سے باہر تم جتنی تیاری مرضی کرا لو۔ تو آپ چونکہ مقام امتحان میں تھے کہ اپنے وجود کو اپنا سمجھتے ہیں یا اللہ کا ملک سمجھتے ہیں، اس امتحان میں تھے، اس امتحان پہ پورا اتر کے دکھلا دیا۔ آگ ویسے بجھ جاتی، اڑ جاتی، تو آگ کا بے اثر ہونا ثابت نہ ہو سکتا۔ اس لیے دراصل اللہ رب العزت اور آپ کا پروگرام یہ تھا کہ آگ دہکتی رہے اور میں اس میں چھلانگ لگاؤں اور اس کو بے اثر ثابت کر کے بتلا دوں کہ دیکھو تمہارے خدا نے میرا کیا بگاڑ لیا، تمہاری آگ نے میرا کیا کر لیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام سب کی پیشکشوں کو ٹھکرا چکے، اللہ رب العزت کے حضور دعا سے بھی معذرت کر دی، اس وقت اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہاں ایک بڑا اہم سا مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب کہیں مؤثر ہوتے ہیں، کہیں مؤثر نہیں ہوتے ہیں، کوئی چیزیں تحت الاسباب ہوتی ہیں، کچھ فوق الاسباب ہوتی ہے، تو تحت الاسباب میں غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے، مگر فوق الاسباب ہوں تو پھر اللہ رب العزت سے ہی مدد لی جائے گی، پھر غیر اللہ سے مدد لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مثلا بیماری لگ گئی تو حکیم کے پاس دوڑ گیا، کوئی چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا تو حاکم تھانے والے کے پاس دوڑ گیا، یہ تحت الاسباب مدد ہے، لہذا یہ جائز ہے، غیر اللہ سے لی جا سکتی ہے۔ جو فوق الاسباب ہو تو وہ غیر اللہ سے مدد نہیں لی جا سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، یہ تحت الاسباب ہے، لے لی جاتی مدد تو پھر شرک تو کوئی نہ ہوتا، تحت الاسباب جو ہے۔ تو
آپ نے نہیں مدد لی. اور اگر یہ مطلب ہے کہ غیر عادی اسباب جو ہیں وہ ہوں تو پھر وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مختص معاملہ ہے. تو پھر اسباب عادیہ جو ہے ان کا معاملہ غیروں کے حوالے ہو گیا، اور اسباب غیر عادیہ جو ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا. اس طرح پر کائنات کے اندر دو مؤثر قوتیں ماننا لازم آ جائے گا. تحت الاسباب تصرفات کرنے والے اور ہیں، فوق الاسباب تصرفات کرنے والا اور ہے. یہ دوہرے کائنات کے اندر مدبر اور متصرف ماننے پڑیں گے. یہ توحید کامل نہیں ہے. توحید کامل یہ ہے سبب عادی ہو غیر عادی ہو یہی سمجھو کہ وہ اثر تبھی کر سکتا ہے جب اللہ کی اجازت ہو. اللہ کی اجازت نہ ہو تو سبب عادی بھی مؤثر نہیں، اور اگر اجازت ہو جائے تو پھر یہ بھی مؤثر ہے اور غیر عادی بھی مؤثر ہے. اگر ایک دوا کو اللہ اجازت نہیں دیتا تاثیر کی وہ کر سکتی. موسیٰ علیہ السلام کے دانتوں کو درد ہوا، اللہ سے عرض کی بڑی تکلیف ہے. اللہ نے فلاں گھاس منہ میں رکھو چباؤ درد ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے وہ گھاس منہ میں رکھا چبایا درد ٹھیک ہو گیا. سمجھا نسخہ ہاتھ آ گیا ہے، جب بھی تکلیف ہوگی یہ گھاس استعمال کر لیں گے درد ٹھیک ہو جائے گا. دوبارہ جب درد ہوا تکلیف ہوئی وہی گھاس رکھا درد بڑھ گیا. عرض کی خدایا یہ کیا تماشا، وہی میں وہی گھاس وہی درد وہی تکلیف لیکن الٹا اضافہ ہو گیا ہے درد میں. اللہ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اس گھاس نے درد دور کیا؟ درد اس نے دور کیا تھا یا میں نے دور کیا تھا؟ لہذا مؤثر حقیقی اسباب ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں ان میں اللہ کی ذات ہے اور کوئی مؤثر حقیقی نہیں ہوتا. دیکھو حکیم کے پاس تو دوا لینے کے لیے آدمی چلا گیا، یہ تو ہو گیا سبب عادی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو جاتے تھے وہ کون سی معجون، کون سا تریفل، کون سی جوارش لینے کے لیے جاتے تھے؟ اندھے ہیں مادر زاد، آنکھوں کی جائی کوئی نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ آپریشن کریں گے؟ کوئی آنکھ کی پیوند کاری کر دیں گے؟ کسی اور کی آنکھ نکال کے مجھے لگا دیں گے؟ تو کس لیے جا رہے تھے؟ وہ غیر عادی سبب سمجھ کے جا رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ پھرے گا تو ہمیں روشن آنکھ مل جائے گی، ان کا کپڑا پھر جائے گا ہمیں روشن آنکھ مل جائے گی. اس لیے جاتے تھے مادرزاد اندھے بھی، برس کے داغوں والے بھی، کوڑ کی بیماریوں والے بھی. اور آپ ہاتھ پھیرتے ہیں 70 ہزار مریض جمع ہو جاتا ہے، آپ ہاتھ پھیرنے کو نہیں پہنچ سکتے تو کپڑا دے دیتے ہیں، میرا کپڑا پھیرتے جاؤ شفا آپ ہوتے جاؤ. پتا چلا اسباب عادی ہوں غیر عادی ہوں سبب بذات خود مؤثر نہیں، مؤثر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے امر سے ہوتا ہے. توجہ ہے کوئی نہ؟ چائے تقسیم ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ آپ کو دیکھنا نصیب ہوا چائے کا دیدار، اس لیے ساری توجہ ادھر ہو رہی ہے. کیا خیال ہے بند کر دیں؟ تو پھر ادھر توجہ رکھیں. آپ چائے جس کے نصیب میں ہوگی پہنچ جائے گی. بات تو وہی ہو رہی ہے، اسباب کچھ نہیں کرتے، اصل مسبب کرتا ہے. عمل اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ غور فرمائیں. نظر بد برحق ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. العین حق کو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نظر بد لگنا برحق. قاری صاحب نظر بد لگنا برحق ہے، آپ کو اللہ محفوظ رکھے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، اگر اللہ کی تقدیر سے بھی کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تو نظر بد اس سے بھی سبقت لے جا سکتی. تو نظر بد سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بھینس دودھ اچھا دیتی ہے، وہ دودھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے تھنوں سے دودھ نہیں آتا، خون آتا ہے، تھن بیکار ہو جاتے ہیں، دودھ ختم ہو جاتا ہے. کوئی اچھا گھوڑا دوڑتا ہوا دیکھے بد نظر، وہ گھوڑا دوڑنا بھی ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کو جان کے لالے پڑ جائیں گے، وہ چلنے سے بھی معذور ہو جائے گا. کسی حسین جمیل آدمی کو کوئی دیکھتا ہے تو وہ مر جاتا ہے یا اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. ایک صحابی غسل کر کے حمام سے نہا کے باہر نکلے، دوسرے صحابی نے ہی دیکھا، کہا او ہو اتنا حسن. وہ جوان گرا بے ہوش ہو گیا، جاں بلب ہے.
نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ حضور وہ تو مر چلا ہے، اسے نظر لگی فلاں کی، تو نقصان نظر نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ نقصان پہنچانے میں یہ نظر بد سبب ہے، یہ چیز طے شدہ ہوگی۔ اگر نقصان نظر بد پہنچا سکتی ہے تو کوئی نیک نظر ہو وہ اسی چیز پہ نظر ڈالے اس نیت سے کہ یہ بیچاری بھینس ٹھیک ہو جائے، یہ گھوڑا ٹھیک ہو جائے، یہ بندہ تندرست ہو جائے، اس کی صاحب حالت میں بحال ہو جائے، تو نظر بد اثر کرے تو شرک کوئی نہیں، اور نیک نظر جو ہے وہ نظر ڈالے اس نیت پر اور اس کا اثر ہو جائے، خون پھر دودھ میں تبدیل ہو جائے، حسن اس شخص کا بحال ہو جائے، گھوڑے کی رفتاریں بحال ہو جائے، کیا یہاں شرک آ جائے گا؟ پتا چلا وہ بھی نظر بد بھی مؤثر تھی تو اللہ سے بڑھ کر نہیں، اور یہ نیک نیت کی نظر بھی مؤثر ہے تو اللہ سے بڑھ کر نہیں، وہ بھی اللہ کے امر کے تحت نقصان دے رہی ہے اور یہ بھی اللہ کے امر کے تحت نفع دے رہی ہے۔ یہاں پر ایک لطیفہ بھی ہے اور مسئلے کا مسئلہ بھی ہے، جس کی نظر لگ جائے اس کا توڑ کیا ہے؟ اس سے استنجا کرواؤ، اس سے استنجا کرواؤ، پھر وضو کرواؤ، وہ پانی اس پہ ڈالو جسے نظر لگی ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ میں نہیں بیان کر رہا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیا۔ اسی صحابی کے بارے میں فرمایا کہ اس کی چادر کے اندرونی حصے کو دھلواؤ، پھر اس سے وضو کرواؤ اور وہ پانی جو ہے اس کے چھینٹے اس پہ ڈالو، وہ چھینٹے ڈالے گئے جوان اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر ذرا غور کرو کہ نظر نے نقصان پہنچایا تو فائدہ کس نے پہنچایا؟ اس جگہ کے گومن نے بھی نفع پہنچا دیا۔ اگر کسی کے استنجے کا پانی نفع پہنچا سکتا ہے تو نبی پاک کے وضو کا پانی نفع نہیں پہنچا سکتا؟ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اگر نظر بد والے کی نظر کی وہ تاثیر ہے تو اس کے استنجے کی یہ تاثیر ہے، ادھر کوئی شرک لازم نہیں آتا، اللہ والوں کی نگاہ کرم پڑے پھر اس کا اثر ماننے سے شرک لازم آ جائے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اگر آگ نہیں جلاتی تھی، جلاتا صرف اللہ تھا، آگ کا دخل ہی کوئی نہیں تھا، آگ کو کیوں فرمایا تو ٹھنڈی ہو جا؟ جب اس میں تپش ہی کوئی نہیں، حرارت ہی کوئی نہیں، وہ جلاتی ہی کوئی نہیں، اللہ صرف اور صرف آپ کرتا ہے سب کچھ، پھر آگ کو کیوں کہا؟ اور آگ بغیر اللہ کی مرضی کے جلا بھی نہیں سکتی، تو ماننا پڑے گا کہ یہاں فرق ہے خلق کا اور قسم کا، سببیت کا اور علیت کا، کہ آگ جلانے میں سبب ہے مگر مؤثر حقیقی ہے تو اللہ رب العزت کا امر ہے، وہ امر دے گا تو جلا دے گی، جب وہ روک دے گا تو نہیں جلائے گا۔ اس لیے فرمایا کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ تو آگ ٹھنڈی ہوگی، سلامتی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی ٹیڑھا کوئی نہ ہوا تو آپ نے آگ کو بھی بے اثر کر کے دکھلا دیا۔ تو ان کے جھوٹے خداؤں کے بارے میں تقریری طور پر بھی تبلیغ فرمائی، عملی طور پر بھی ان کی تردید فرمائی، اور یہ ثابت کیا کہ تمہارے یہ خدا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بے اثر ہیں اور کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف پیغمبران کرام ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، اور لوگ ان سے جو معجزہ مانگتے ہیں وہ دکھلا دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو پرکھنے کے لیے کہا چاند دو ٹکڑے کر دو، آپ نے اشارہ کر کے چاند دو لخت کر دیا، اشہدو تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ درخت جڑوں پہ چلا دو، آپ نے فرمایا تم جا کے کہہ دو کہ محمد رسول اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ آپ کا پیغام پہنچا کافر کی زبانی، وہ درخت جڑیں اکھیڑ کے جڑوں پہ چلتا ہوا اور زمین کے منہ کو ورق بنا کے اپنی جڑوں کو قلم بنا کے عظمت نبوی کے گہرے نقش لکھتا ہوا وہ وہاں پہنچ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے جو ہے سطریں وہ تحریر کرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پتھر پانی پہ تیرا کے دکھلائے، جانوروں سے کلمہ پڑھوا کے انہیں سنوایا، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیا ان کو۔ تو ان کو پیغمبر بھی نہیں مانتے، کیوں؟ ان انتم الا بشر مثلنا،
تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تمہیں نبی کیسے مانتے؟ ظلم کی انتہا ہے کہ یہ نبی بھی نہیں ہو سکتے، کیوں؟ ہمارے جیسے بشر ہے، اور وہ پتھر کے مجسمے ہیں، وہ خدا مانے جا رہے ہیں۔ ایک طرف بے جان مجسمے، پتھر، نہ بولنے کے قابل، نہ دیکھنے کے قابل، نہ سننے کے قابل، نہ پکڑنے کے قابل، نہ چلنے کے قابل، وہ خدا بنے۔ اور جو چاند انگلی کے اشارے سے چیرے، سورج کو الٹا پھیریں، پتھر پانی پہ تیرائیں، انگلیوں سے پانیوں کے چشمے جاری کر دیں، پتھروں سے اپنے کلمے پڑھوا کے سنوا دیں ان کو، وہ نبی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چکر کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اندھے مقلد تھے، اس دور سے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، وہ ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کو خدا مانے ہوئے ہیں، تو وہی چیز ان کے ذہن میں بیٹھ گئی، اور پھر وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے باپ دادے کو غلط کرتے آئے ہیں، بس ان کا یہ طریقہ ہے، لہذا ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادے کو دیکھا وہ ان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، کہ وہ کوئی جاہل بے خبر تھوڑے تھے، بڑے دانات تھے، سیانے تھے، لہذا انہوں نے ٹھیک کیا، ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ تقلید، اندھی تقلید کے قائل تھے، اس بنا پر وہ ان کو خدا ماننے پر تلے ہوئے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ مظاہر پرست تھے، وہ خدا جو صورت سے پاک، مکان سے پاک، جہت سے پاک، اس خدا کی، یار ایک طرف سے دماغ ہمارا پہلے ہی پگھلا ہوا ہے، تمہیں کس نے کہا اور پگھلا ہوگا؟ تو دوسری صورت یہ تھی کہ وہ خدا جو ہر قسم کے تقیدات سے پاک ہے اور سراسر اطلاق ہے، تو یہ ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کوئی نہ کوئی شے سامنے ہونی چاہیے، تب عبادت کا لطف آئے گا، اس کے بغیر عبادت کا لطف آ نہیں سکتا۔ تو جو شے خوبصورت دیکھتے پھر اسی کو خدا بنا لیتے۔ آگ خوبصورت نظر آئی، اس کی پوجا شروع کر لی، کوئی پتھر اچھا نظر آیا، اس کی پوجا شروع کر لی، پتھر پاس رکھا ہوا ہے، سجدے کر کے اپنے دل کی جو ہے حسرت وہ پوری کر رہے ہیں، رستے میں اس سے خوبصورت مل گیا تو اسے پھینک دیا، اسے اٹھا لیا، اس کی پوجا شروع کر لی۔ تو یہ دو وجہ تھی، ایک تقلید اندھی، دوسرا مظاہر پرستی، اور تیسری خرابی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ بظاہر تو واقعی یہ بے جان بھی ہے، دیکھنے سے محروم، سننے سے محروم، پکڑنے چلنے سے، لیکن اندر ان کے بڑی پاور ہے، اندر ان کے بڑی طاقت ہے۔ چنانچہ ایک بت پرست نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت پر یہ سوال کیا کہ یار پتھروں کے پاس تم بھی جاتے ہو، پتھروں کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، آپ تم مومن موحد بن بیٹھتے ہو، ہمیں مشرک بنا دے، اس طرح ڈنڈی کیوں مارتے ہو، زیادتی کیوں کرتے ہو، ناانصافی کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ تم قبروں پہ جاتے ہو، وہ بھی پتھر، ہم بتوں کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی پتھر۔ جب پتھروں کے پاس جانا یہ فعل مشترک ہے، ایک جیسا ہے، تو فتویٰ بھی ایک جیسا لگے نا۔ تم موحد ہو تو ہمیں بھی موحد مانو، ہم مشرک ہیں تو اپنے آپ کو بھی مشرک مانو، یہ کیا تعدلی ہے؟ آپ مومن موحد بن بیٹھتے ہو، ہمیں مشرک بنا دے۔ اگر کہو کہ نہیں بظاہر تو قوت قبر والے میں بھی کوئی نہیں، بت میں بھی کوئی نہیں، اندر قوت ہے، تو اگر تمہارے قبر والے کے اندر قوت ہے تو ہم کہتے ہیں بت کے اندر بھی قوت ہے، پھر بھی برابر ہو گئے۔ جو عقیدہ تمہارا ہے کہ بت باطنی طور پر، یہ قبر والا باطنی طور پر طاقتور ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ بت جو ہے وہ بھی باطنی طور پر طاقتور ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے ان لوگوں نے ڈرایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب بیان کیا نا قیامت قائم ہوگی، یہ قبروں والے اٹھیں گے، پھر مومن جنت میں جائیں گے، کافر دوزخ میں جائیں گے، تو انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، دیوانے ہیں، مجنون ہے، ان کو پاگل کس نے کیا ہے؟ ہمارے خداؤں نے کر دیا۔ ما نرا الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، دیکھا ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتے تھے، انہوں نے تمہیں پاگل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا کہ گلی سڑی ہڈیاں زندہ ہو جائیں،
کہیں جنت پڑی ہوئی ہے، کہیں دوزخ پڑا ہوا ہے، کہاں رکھی ہے جنت، کہاں پڑا ہے دوزخ، آج تک نظر کیوں نہیں آیا؟ یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے، یہ جنون ہے، یہ پاگل پن ہے. تو ہمارے خداؤں نے تمہیں پاگل بنا دیا ہے. تو وہ اس طرح کی باطنی تاثیرات جو ہیں ان کے اندر تسلیم کرتے تھے. جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کا صفایا کرانا بتوں کا شروع کر دیا، تو بعض بت توڑے گئے تو ان کے اندر سے عورتیں جو ہیں وہ برآمد ہوئیں، بکھرے بال ہیں، بدن ننگا ہے، حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہے. نائلہ بھی اسی طرح